الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوران غسل حمام میں گرنے کے سبب مجھے ہاتھوں میں سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پھر میرے ہاتھوں میں سوجن بھی آ گئی۔ اسی تکلیف کے عالم میں مجھے نیند آ گئی، سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا نظر آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے درود نے مجھے تمہاری جانب متوجہ کیا۔ صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوجن اور درد کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے آقا، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا، مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں یا نبی مدد کو آنا، یا نبی مدد کو آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک شخص کو ہر قدم پر حضور نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے پوچھا، اے بھائی، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے درود پاک ہی کا ورد کیے جا رہے ہو، اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ پوچھنے لگا،
اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے کہا اگر آپ اہل زمانہ میں اجنبی نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنے حال اور اس راز کی خبر نہ دیتا۔ پھر بولا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے چل پڑا۔ دوران سفر میرے والد محترم بیمار ہو گئے، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں نیلی پڑ گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ میں نے روتے ہوئے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی ویرانی میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے ان کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل اور صاف ستھرے لباس والا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے والد محترم کے قریب تشریف لائے اور ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر اپنا مبارک ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگے تو ان کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ پھر وہ پلٹنے لگے تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی چادر کو تھام کر پوچھا یا سیدی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم پر اس ویرانی میں یہ احسان فرمایا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا یہ باپ بہت بڑا گناہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا تھا۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوا تو مجھ سے فریاد کی اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد کو پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد گرامی کا چہرہ سفید اور پھولا ہوا پیٹ بالکل درست ہو چکا تھا۔ میرے آقا سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بلا شک و شبہ ہمارے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہیں اور ان پر بہت زیادہ لطف و عنایت بھی فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ مشکل حالات میں پھنسے ہوئے امتیوں کی امداد بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیان کردہ واقعات میں جہاں آقا دو جہاں سرور ذیشا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال کے بعد مدد کرنا ثابت ہو رہا ہے، وہیں درود پاک کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں،
نیز درود پاک پڑھنے والوں پر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصی شفقت فرماتے اور مصیبت کے وقت ان کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اگر آپ یہ درود شریف صلی اللہ علی محمد 313 مرتبہ پڑھیں گے تو مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 313 کا جو عدد ہے یہ کثرت میں شامل ہوتا ہے۔ تو جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کا شمار بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے بطور ترغیب درود پاک پڑھنے سے حاصل ہونے والی برکات کے متعلق سنتے ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، موت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، فرشتے درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، آپ کی خوبیاں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ کثرت درود شریف سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو قربت مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے اور خواب میں مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے کو فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ دکھوں نے تمہیں کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تمہیں کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو
حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہر طرف میٹھے میٹھے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر سے عاشقان رسول اپنے دل و دماغ کو مہکا رہے ہیں۔ کہیں آپ کی ولادت کا ذکر ہے تو کہیں آپ کے کمالات کی بات ہے، کہیں آپ کی سیرت کا بیان ہے تو کہیں آپ کی مبارک صورت کا ذکر خیر ہے، کہیں عبادت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں سیادت مصطفیٰ کے چرچے ہیں، کہیں شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں تو کہیں آپ کی عنایتوں کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی عظمتوں کا بیان ہے تو کہیں آپ کی رفعت و بلندیوں کے تذکرے ہیں، کہیں طاقت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں شجاعت مصطفیٰ کے گیت گائے جا رہے ہیں، کہیں نگاہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں عطائے مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں خاندان مصطفیٰ کے چرچے ہیں تو کہیں برکات نبوت کا بیان ہے، کہیں معجزات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں اخلاق مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں اختیارات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں نوازشات مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں ہجرت مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں استقبال مصطفیٰ کا بیان ہے۔ گویا کہ ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے اپنا حصہ پا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسی مناسبت سے آج ہم بھی امداد مصطفیٰ کے واقعات پر مشتمل بیان سنیں گے، سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین مشکل حالات میں کس طرح رسول خدا شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتے تھے اور امداد مصطفیٰ سے خالی جھولیاں کیسے بھرتی تھیں، یہ سنیں گے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے امتیوں کی مدد کرتے ہیں یہ بھی سنیں گے، اور اسی طرح پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بھی فریاد سنتے اور امداد کرتے ہیں، اس کے بھی چند واقعات سنیں گے انشاءاللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عکرمہ کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اور پھر حضرت سیدنا شراحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن ان دونوں کے آگے اس بدبخت نے ہتھیار نہ ڈالے، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کا کاروبار چمک اٹھا تھا، اور تقریباً 1,00,000 سے زائد افراد اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا عکرمہ اور سیدنا شراحبیل سے بھی اس کی خوب لڑائی ہوئی، جس میں اس کے کئی لوگ مارے گئے۔ اتنے میں ان دونوں صحابہ کی مدد کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ آپ کے لشکر کی تعداد 24,000 تھی، اور مسیلمہ کذاب کے پاس اس وقت 40,000 کی فوج تھی۔ دونوں لشکر بہادری سے لڑے اور جنگ کا نقشہ کئی بار تبدیل ہوا، کبھی حالات مسلمانوں کے حق میں ہو جاتے اور کبھی مرتدین
یعنی اسلام سے پھر جانے والوں کا پلڑا بھاری رہتا۔ ثم برز خالد ودعا الى البراز ونادى بشعارهم وكان شعارهم يا محمدا فلم يبرز اليه احد الا قتله، یعنی جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ بنو حنیفہ قبیلے والے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک مسیلمہ کذاب کو قتل نہ کر دیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کے لیے مسیلمہ کذاب کے شہ سواروں کو طلب کیا، اور مسلمانوں کے شعار یعنی عادت کے مطابق یا محمدہ کا نعرہ لگایا۔ اور اس وقت جنگ میں مسلمانوں کا شعار یہ تھا کہ وہ مشکل وقت میں با آواز بلند یہ نعرہ لگایا کرتے، یا محمدہ یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نعرہ لگایا، اور پھر دشمنوں کی طرف سے جو بھی مقابلے پر آیا آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ بالآخر مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور وہ سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا، بہت سوں کو واصل جہنم کیا اور بہت سوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ نیز کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے میں جس جنگ کا ذکر ہے وہ جنگ یمامہ ہے، جس میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل گھڑی میں شہنشاہ کون و مکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ سے بہت دور ہو کر بھی یا محمدہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ غور فرمائیے کہ وہ خالد بن ولید جنہیں مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے خطاب سے نوازا، وہ خالد بن ولید جو خود معلم انسانیت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ خالد بن ولید جو ایسے عظیم لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اور شریعت کے پابند بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارنا ناجائز نہ ہوتا تو آپ کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہ ہوتا تو یقیناً دیگر صحابہ کرام خاموش نہ رہتے بلکہ اسی وقت آپ کو اس عمل سے روک دیتے، مگر انہوں نے نہ روکا، لہٰذا ان کا نہ روکنا ہی اس بات کی دلیل بن گیا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کا عمل بالکل جائز تھا۔ لہٰذا جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو پوری توجہ اور کامل یقین سے رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکاریے اور دل میں یہ یقین رکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف میری مدد نہ صرف میری فریاد سن رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میری مدد بھی فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار گئے، یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار گئے، ہم نے یہ نعرہ لگایا، ہم نے یہ نعرہ لگایا، اپنا بیڑا پار ہے،
اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں رسالت رسالت خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا مرحبا ماہ رسالت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا ماہ نبوت مرحبا یا مصطفیٰ آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا ہو گئی کافور ظلمت مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کعبہ سجدے کو جھکا بت سارے آندے گر پڑے آ گئی شیطان کی شامت مرحبا یا مصطفیٰ آ گئے سرکار ہر سو بارش انوار گے جھومتے گے ابر رحمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا کی دھوم ڈالو
سب پکارو مرحبا، جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، رحمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نوری نوری نعرہ، نعرہ رسالت۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ میرے وبارک۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپ کو پکارنا امداد کے لیے مرحبا، اس میں ہماری بھی تربیت کا سامان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے پکاریں، مثلا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا خاتم النبیین۔ چنانچہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے کہ اے زید، اے عمرو، بلکہ یوں عرض کرو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مخلوق میں خواہ کیسی ہی بزرگ ہو حقیقی طور پر مدد نہیں کر سکتا۔ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے، حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، اور اللہ کی عطا سے وہ بھی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے فرشتے مدد پر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت جبرائیل اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا، اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے مددگار ہیں۔ یاد رکھے کہ جہاں غیر اللہ کی مدد کی نفی ہے وہاں حقیقی مدد مراد ہے، اور اس حقیقی مددگار خدائے بے نیاز کی عطا سے محبوب غفار ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک عظیم الشان کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ آئیے مختصر چند مثالیں سنتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیراب فرما دیا۔ امام بخاری نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دودھ کے پیالے سے صرف ایک پیالے سے 70 صحابہ کرام کو سیراب کر دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک کلام میں اس واقعے کی منظر کشی کی بہت ہی پیارے انداز میں کی ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ 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 اللہ، یعنی اے جناب ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ کیسا میٹھا اور لذیذ تھا جس سے 70 صحابہ کرام سیراب ہو گئے، لیکن پھر بھی دودھ پیالے میں بچ گیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت بھی ہے کہ انگلیوں سے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے گئے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نرم و نازک اور پیاری انگلیوں کی یہ شان ہے کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میٹھے آقا مالک ہرد و سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے غلاموں پر مہربان ہوتے ہیں تو پیاسوں کو انہی انگلیوں سے سیراب فرما دیتے ہیں۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا ہوئی، جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مکہ پاک سے
مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف چلے تو وہاں پہنچنے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب تک میں اندر نہ جاؤں آپ داخل نہ ہوں، اگر اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہوگی تو آپ سے پہلے مجھ تک پہنچے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار صاف کیا، غار میں چاروں طرف سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنے تہبند کے ٹکڑے کر کے پر کیا۔ 2 سوراخ رہ گئے، ان پر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوراخ میں سے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، مگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل آ جانے کے خوف سے انہوں نے حرکت تک نہ کی، مگر آنسو ٹپک پڑے جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے بوسے لینے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا کسی سانپ نے ڈس لیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یا رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی متاثرہ جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ایک چھڑی دی جو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، امداد مصطفیٰ کا باب بہت ہی وسیع و کشادہ ہے۔ نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کشائی کا یہ فیضان صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہذا جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دکھیارے امتیوں کی فریادیں سنتے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، اسی طرح آپ مصیبت میں مبتلا جانوروں، پرندوں، حتیٰ کہ بے جان چیزوں کی بھی فریاد سنتے، ان کی بولیاں سمجھ لیتے اور ان کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تو عربی بولتے تھے مگر ساری زبانیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے، اس لیے اونٹوں چڑیوں نے حضور انور شاہ بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر فریادیں کیں اور دادیں پائیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سلام کرتے تھے، لکڑی کا ستون حنانہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فراق یعنی آپ کی جدائی میں رویا، آپ سے دل کا دکھ درد کہا اور حضور نے سب کچھ سمجھ لیا۔ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ہر شخص اپنی اپنی زبان میں
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریادیں کرتا ہے، کوئی ترجمہ کرنے والا درمیان میں نہیں ہوتا، حضور سب کی سنتے سمجھتے ہیں، سب کی فریاد رسی کرتے ہیں، اور یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب زبانیں جاننے کا ثبوت۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام صرف چڑیوں چونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، جبکہ میرے آقا شجر و حجر، خشک و تر، ساری مخلوق کی بولی جانتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاجت روا مشکل کشا ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں۔ آئیے اب ہم جانوروں سے متعلق امداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو ایمان افروز روحانی واقعات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ ہمارا گزر ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے ہوا، جس کے ساتھ ایک ہرنی بھی بندھی ہوئی تھی۔ ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خیمے والا اعرابی مجھے شکار کر کے لے آیا ہے، حالانکہ میرے دو بچے جنگل میں موجود ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ جنگل میں اپنے بچوں کو دودھ پلا لاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا پلٹ کر تو واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے جیسا عذاب دے۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بڑی تیزی و بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی واپس آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بطور ہدیہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کو آزاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہر یہ کہنے لگی، چھوڑ دے مجھے سیاد، ہر یہ کہنے لگی، چھوڑ دے مجھے سیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے، انہیں کب سے
جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے گئے کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے گئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے انہیں کے ہاتھ میں گئے کرجیاں خزانوں کی کہ کسی کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے کہ کسی کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے گئے اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے
سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا آلہ کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آیا نے خوشیاں جگتے جگدانی گھر میں کو آیا نے خوشیاں جگتے جگدانی گھر میں کو گلشن کے صحرا بیچے مدنی باغار میں کھو گلشن کے صحرا بیچے مدنی باغار میں کھو او دیکھو بارویں والا چمکا ہی لال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا چرچا سونے دا سن کے بت سارے سجدے ڈھہ گئے قیصر دے محل دے بارا کنگرے غیبت نال ڈھہ گئے توحیدی رنگوں لے کے آیا ہے نال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا آدھا صدیق پیارا آدھا فاروق سونا آدھا صدیق پیارا آدھا فاروق سونا آدھا عثمان پیارا آدھا حیدر سونا حسن و حسین سونے آدھا بلال سونا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سونا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا نعرہ تکبیر لا کے نعرہ رسالت لا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر لا کے نعرہ رسالت لا کے نعرہ تحقیق لا کے نعرہ حیدر دا لا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ تکبیر لا کے نعرہ رسالت لا کے نعرہ تحقیق لا کے نعرہ حیدر دا لا کے سونے دے جشن دلاؤ اپنا سب مال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا خوشیاں مناؤ ساری آمینہ دا لال سونا خوش دل میں بن کے